آج بڑی بابرکت اور بڑی پروقار رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ جس رات کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا۔ کچھ چیزیں بڑی سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے نا وہ کہاں بیٹھا ہے، یہ احساس ہو جائے کس وقت بیٹھا ہے، اور یہ احساس ہو جائے کہ کن گھڑیوں میں بیٹھا ہے، تو ویسے ہی اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، اس کا مزاج روحانی ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے، دل لگنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو آج رات بڑی برکت والی ہے، کوشش فرمائیں کہ نیتیں اور ارادے درست رہیں اور کچھ پانے کا جذبہ طبیعت میں پیدا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نا اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسلام باقی سارے مذاہب سے اس لیے مختلف ہے کہ اسلام رسم و رواج کا نام نہیں۔ ہم نا دین کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح کوئی مخصوص سی رسم و رواج نہیں ہوتا۔ اب میں مسجد کے اندر تو نہیں نا تم سے جھوٹ بولوں گا، او بھائی آپ کا دین صرف مسجد میں ہی سچ بولنے کا نہیں کہتا، ہر وقت ہی سچ بولنے کا کہتا ہے۔ آپ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی صدقات و خیرات، عبادت، ریاضت نہیں کریں گے، پورا سال ہی کریں گے۔ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ اسلام مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے عبادت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے نیک ہو جائیں، کچھ مخصوص دن آئیں تو ان دنوں میں بدل جائیں اور باقی آپ اپنی روٹین جاری رکھیں۔ اس کا نام مذہب نہیں۔ مذہب اسلام تو ہمہ وقت، ہر وقت نگرانی کی بات کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کا نہ بنائیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف آیا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آیا ہے، شاید معاذ اللہ اس کے چند مخصوص رسم و رواج ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد فارغ۔ یہ کوئی رسم ہے؟ عبادت میں اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی معنویت کو، اس کے حسن کو تو سمجھیں۔ اعتکاف بیٹھ گئے نوجوان کافی سارے مل کے کسی بھی محلے کی مسجد میں، اسی طرح سے گپیں چلتی ہیں، اسی طرح سے موبائل چلتا ہے، اسی طرح سے پیزے کا آرڈر ہوتا ہے، اسی طرح سے رات کو بوتلیں منگائی جاتی ہیں، اسی طرح۔ تو یہ آپ نے کیا ضرورت تھی اعتکاف بیٹھنے کی؟ اگر آپ اس کی معنویت کو ہی نہیں سمجھے کہ اعتکاف تو بیٹھا جاتا ہے شب قدر کی تلاش کے لیے، وہ تو ساری رات ٹک ٹکی لگا کے ڈھونڈتا ہے معتکف کہ کہیں مجھے وہ جلوے نظر آئیں جو جلوے اللہ شب قدر میں عطا کرتا ہے۔ اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے کی، پینے کی، باقی معاملات کی، وہ تو محض ہے کسی کام آیا ہوا ہے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں کہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، دین کو بطور رسم نہ لیں کہ ایک مخصوص ٹائم آیا ہے تو لہٰذا ہم دین اپنے ہر کام میں، نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، حج کرنا ہے تو اس کا بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اگر روزے رکھنے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو اس کی معنویت میں لائیں، اس کی خوبصورتی میں لائیں۔ اب تو کئی دفعہ میرا دل نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں تقریر سنیں گے، واز سنیں گے، نعت سنیں گے، محفل سجے گی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس کی معنویت کو سمجھتے ہیں؟ اس کا معیار کیا ہے دین کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہے کیا؟ اس کو ہم نے ایک رسم لیا ہوا ہے۔ اللہ رسول کی بات کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑے نعرے لگے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے پیغام کی جو ہے وہ مسلمان کی نظر میں قدر کیا ہونی چاہیے، وہ علم ہے؟ تو رسومات سے نکلیں، حقیقت کا سفر کریں۔ اتنی دیر ہو گئی تقریریں کرتے، تقریریں سنتے، جلسوں میں جاتے، کتنے رمضان آئے، کتنی چیزیں آئیں، کہیں تو ہم بدل جاتے۔ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اگر عمرے پہ جمع ہو گئے ہیں تو چلو 25 لاکھ ہی ان میں سے واپس آ کے دیانتدار ہو جائیں۔
इबादत गुजार हो जाएं, इस्लाम के हुस्न को समझें। 40 लाख हज करने जाता है तो उसमें से 20 लाख ही सच्ची तौबा करके आ जाए। लेकिन मदीने गए, काबे गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वापस सो आ गए। स्टेटस लगाओ, अब तो कई दफ़ा तकलीफ होती। मैं ज़ाती तौर पर इस कदर ज़्यादा परेशानी में आ जाता हूँ, कई जगहों पे जा नहीं पाता, तबीयत नहीं मानती। दिल करता है किसी पुराने दोस्त से मिलें, उससे बात करें, उसके पास 4 घड़ियाँ बैठें। दिल करता है किसी जगह इंसान बगैर मूवी के भी कोई बुलाए, उसके पास चंद घड़ियाँ बैठें। कोई मिलने आए तो कहे आपसे मिलने आए हैं, आपकी फ़ोटो से नहीं मिलने आए। कुछ थोड़ा सा यार असल का सफ़र भी तो करो ना। अब तो आप यकीन करें, वालदा के लिए जिसने सूट खरीदा उसने भी एक दोस्त मुझे दिखा रहा था, उसने भी स्टेटस पे लगाया, तेरी अम्मा ने जो तेरे लिए कपड़े सारी जिंदगी बनवाए, अब्बा जी ने, उन्होंने फोटो खींची थी उसकी, स्टेटस पे दिया था, ये मैंने अम्मा के लिए शॉपिंग। छोड़ दें यार, आप जिंदगी की खूबसूरती और मानवीयत को लें तो रस्म से बाहर आए। दुनिया में जितने भी लोग थोड़ी सी शऊर की आंख खोलते हैं ना, वो किसी मजहब को मानने वाले ना हों या मानने वाले हों, जब शऊर बेदार होता है ना तो 2-4 सवालों के जवाब वो तलाश करने शुरू कर देते हैं। एक तो सवाल उनके ज़हन में ये उठता है कि इंसान क्यों पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, अगर आया है तो फिर आया कहाँ से और क्यों आया है। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि सब इंसान एक जैसे स्टेटस के क्यों नहीं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई खूबसूरत है, कोई ज़ाहिरी तौर पर लोगों की नज़र में बदसूरत है, कोई आका है, कोई गुलाम है। इन सवालों के लोग जवाब चाहते हैं। मकसद हयात क्या है और इंसान को किसने भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, हम क्यों आए हैं, इसका ना जवाब चाहिए हजरत इंसान को। फिर वो ये सवाल मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में घूमते घूमते कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया। एक बड़ा अदीब आदमी था, बड़ा बेहतरीन शायर था, वो कहने लगा असल में ना इंसान एक फूल है, तो बहार का मौसम आता है तो खिल जाता है, जवानी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, फिर खिज़ा आती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर ज़्यादा ही पतझड़ आता है तो टूट जाता है, यानी इंतकाल कर जाता है। लिहाजा एक खुशबू है, एक फूल है। उसने भी बात की, चलो ठीक की होगी। फिर एक और शख्स बोला, उसने कहा नहीं नहीं, बुनियादी तौर पर ना पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किरदार अल्लाह ने बनाए हैं, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई भाई है, तो सब अपना अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपने अपने वक्त पर वो रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि अब किरदार बदलने की बारी आ गई। अब वो जो बाप था उसने दादा बनना है और वो जो पोता था उसने बाप बनना है, लिहाजा वक्त बदलता है तो ये किरदार भी बदल जाते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से कोशिशें करते रहे, यहाँ तक के बाज ने ये भी कह दिया कि इंसान पहले हैवान था। ये तरक्की करते करते किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन याद रखना ये राज अगर खोला है ना किसी ने, तो उसी ने खोला है जिसने इंसान बनाया है, ये उसी ने खोला है। जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए फरमाया, वही के जरिए फरमाया। इधर उधर से क्यों पूछते हो, मुझसे पूछो ना। मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के बताता हूं कि तुम्हें बनाया किसने। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें बनाने वाला कौन है। वो कौन है जिसने तुझे बनाया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। तू मां के पेट में था, एक नुत्फा था, एक करीम मालिक ने चाहा, फिर उसने मां के पेट में तेरी सूरत बनाई, ये तेरे नक्शो निगार बनाए, उसने तेरे चेहरे को तख्लीक किया, फिर तेरे चेहरे पर उसने आंखें रखी,
پھر ناک رکھا، پھر ہونٹ رکھے، پھر تجھے بنا کے نہ تو خود ہی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، خود بنا کے نہ خود فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے انسان کو بڑی ہی خوبصورت ساخت پر پیدا فرمایا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو تیرا چہرہ ہے نا کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا جیسے میں نے چاہا ہے نا۔ اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، تو اس کو بنایا ہے اللہ نے، پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں تو بنا، تو کسی کی چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، تو اس نے پیدا کر دی انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہو۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا
مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں کہ مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا، یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔ تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑا ہوں؟ ہاں۔ تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے، بنایا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے، اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار، ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ ادھر دیکھو میری طرف دوستو، اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے، بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے، اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا، اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے، جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں، وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا، اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی، ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے، کہنے لگے ابا جنوں آکھو بڑا دے لیا رشتے داراں نوں تے بڑا ونڈ لیا، وہ کڑا کو نہ نیکی کردے نے، سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے، آنکھوں نے ان بس کرن۔ اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے، چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی۔ تو میں نے ان بزرگوں سے کہا، میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے، کر دے بھی تو چھڈو، سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری، اتنی پتے کی بات کی؟ کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیندا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی، حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے۔ ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا؟ مقصد حیات کیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ہم تو کام کرنے آئے بھائی، دنیا میں کام کرنے آئے۔ یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا، صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو تم سمجھو۔ کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو، کوئی خیر کا کام۔ یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا، اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں، اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں، مسجد میں صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں،
बन संवर के इमाम साहब आए, जनाब पगड़ी बांधी है, जुब्बा पहना है, आके वो सज गए, संवर गए, आके यूं बैठ गए वो। लेकिन उन इमाम साहब को, उनकी भी बड़ी शान है, जो नमाजी मस्जिद में सजदा करेंगे उनकी भी बड़ी शान है। लेकिन उस बंदे का मर्तबा आप समझते हैं जो सबसे पहले आया है, जिसने आके झाड़ू दिया है। कह लूं मैं एक जुमला, कह लूं मैं एक जुमला, एक बात कह लूं वो वाली कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुंजियां सारी सैयदना बिलाल को दे दी थी, ड्यूटी हजरत बिलाल हबशी को दे दी। मैं कह लूं ये उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे सैयदना बिलाल हबशी थे। फिर मुझे कह लेने दो ये लफ्ज, मुफ्ती बनकर, पीर बनकर, मौलवी बनकर, मुकर्रर बनकर, सदर बनकर, फलां बन के बैठे रहो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बड़ी शान है। पर ये अजमत सिर्फ सैयदना बिलाल की है कि नबी करीम ने फरमाया, बिलाल मैंने मेराज की रात जन्नत में भी तेरे चलने की आवाज सुनी। ये शान सिर्फ। फिर मुझे कह लेने दो, कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर गर बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। आप समझे इस बात को? कोई मकसद तो है ना मेरे भाई। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत बिलाल मकसद बना लिया था हुजूर के दरवाजे की नौकरी करना। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर कोई मकसद नहीं ना बनाओगे तो जिंदगी बेचैन बेकरार गुजरेगी। बामकसद लोगों की जिंदगी सही गुजरती है, बामकसद। कोई एक नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, ये कोई मकसद नहीं है लोग राजी करना, स्टेटस लगाना, व्यूज चेक करना, लाइक्स, कोई मकसद नहीं। ये बिल्कुल बेकार काम है। आप बासलाहियत हैं। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूं, मुझे ऐसे लगता है ये नौजवान ऐसे मुल्क और मिल्लत को चला सकता है, कि कोई मकसद नहीं मिला, कोई काम नहीं है करने को, कोई ड्यूटी नहीं अपने जिम्मे ली। आना है, जाना है, बैठना है, खुश गपियां हैं, तबसरे हैं, ये कोई काम नहीं। आपका कोई मकसद हयात हो, आप कोई ड्यूटी करें, कोई काम करें, कोई खिदमत हो तो आप करें, आप महसूस करेंगे कि कुछ बरकत हो गई है। लेकिन अगर मुहम्मल वक्त गुजारोगे बेकार हो जाओगे, जंग लग जाता है सलाहियतों को। मैं खुद कई दफ़ा अपने आप पे गुस्सा करता हूँ कि यार ये 20 मिनट ऐसे ही वक्त ज़ाया हो गया। और फिर एक और बात भी, इसमें उम्र का भी कोई लेना देना नहीं। इमाम राजी ने लिखा है, एक सहाबी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि तेरा थोड़ा वक्त रह गया दुनिया से जाने का। जाहिर है बूढ़े आदमी थे, या रसूलल्लाह फिर मुझे बताएं क्या करूं? तो फरमाया उधर से सहीफे उठा के ला, तुझे कुरान पढ़ाना शुरू करूं, पढ़ता पढ़ाता दुनिया से चला जा। उन्होंने नहीं कहा ये उम्र नहीं, आपके पास महीना है, साल है, 20 साल है, जितना भी टाइम है, आज से कोई काम शुरू कर दें, कोई ड्यूटी करें। आप यकीन करें, कोई काम अगर हम अपने जिम्मे ले लेंगे तो हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा, हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा। ड्यूटी ले लें कोई, उसको करें। अब होगा क्या, जब आप उस मकसद के लिए निकलेंगे ना तो फिर मुश्किलात भी आएंगी, फिर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो अल्लाह आजमाएगा भी उस रास्ते में। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। फिर इंसान को आजमाया भी जाएगा, अब मुश्किलात भी आएंगी। तो ये मुश्किलात जिंदगी का हुस्न है। आप जब किसी मकसद के तहत मैदान में निकलेंगे, फिर आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। आप बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लोग ताने भी देंगे, लोग कहेंगे भी, तो भाई इसका मज़ा आएगा। अब ज़हन बना लें कि भाई मुश्किलात आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा, तो ये तकाजा होगा जब आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, फिर कोई भी मुश्किल बंदे को परेशान नहीं करेगी। फिर उसके बाद ये होता है कि हालात का उतार चढ़ाव भी आता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बुरे हालात से आजमाता है ना, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अच्छे हालात से भी आजमाता है। वनबलूकुम बिशर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं। ये जो बहुत अच्छे हालात होते हैं ये भी आजमाइश होते हैं।
جب بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں تو پھر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات سے بھی یہ بندہ آزمایا جاتا ہے اور برے حالات سے بھی، بلکہ میں آپ سے عرض کروں غریبوں پر آزمائش کم ہوتی ہے، امیروں پر، مالداروں پر، مشہور لوگوں پر آزمائش وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، زیادہ آزمایا جاتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے سکھی بھی نظر آتے ہیں، نہ ہو بڑا پروٹوکول ہے، بڑے آ رہے ہیں بڑے جا رہے ہیں، ان کے بھی کبھی قریب ہو کے دیکھیں گے تو دکھ مل جائیں گے آپ۔ بلکہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو صرف سننی ہے، آپ کسی کو سنا سکتے، سارے تو آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ کس سے لیں؟ سارے آپ کو دکھ سنا رہے ہیں تو اب آپ نے کس کو سنانے ہیں؟ سارے تو اپنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی بات، تو جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے حالات کا اتار چڑھاؤ تو انسان کے ساتھ رہے گا۔ اور پھر اسی طرح کا معاملہ مراتب کے اختلاف کا ہے، مراتب کا اختلاف بھی رہے گا۔ کوئی امیر رہے گا، کوئی، مجھے بتائیے مزدوروں کی ضرورت ہے کہ نہیں دنیا میں؟ تو اگر سارے ٹھیکیدار ہو جائیں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ لیڈر اگر سارے بن جائیں گے تو کارکن کون بنے گا؟ سارے امام بن جائیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ سارے استاد لگ گئے تو شاگرد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا بھائی، لیکن بس ایک بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مالدار کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے۔ اب مراتب کا اتار چڑھاؤ ہے، اس میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی جو آیت، جو لفظ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں نا اور اس پر ایمان رکھیں پورے طور پر، تو پھر تو غریب آدمی کبھی پریشان ہو ہی نہ، پھر تو کہے جہاں میں ہوں بالکل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا، سب کا رزق اگر اللہ وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، یہ فساد برپا کرتے، بغاوت کر دیتے اگر سب کی روزی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں غریب ہوں، تو میں کہتا ہوں زکوٰۃ تو نبی پاک نے بھی کبھی نہیں دی، حضور پر بھی فرض نہیں تھی، اتنا مال ہی کبھی جمع نہیں ہوا۔ اگر مال میرے بھائی بہت ہی زیادہ عظیم ہوتا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتا، وہاں تو مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اگر دولت بڑی عظیم ہوتی تو سب سے زیادہ سید عائشہ کے حجرے میں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے عصر پڑھا کے گھر گئے، جلدی سے، اور تیزی سے حضور واپس آئے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا، آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے، تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے، وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں، تو میں جلدی سے گیا ہوں۔ پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار، نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ دولت، عہدہ، شہرت، اس کے بارے میں پریشان ہو، اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا۔ لہذا مقصد حیات کو سمجھو، صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے نکالو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں رکھا ہے انسان کو تو یہ اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں جی میں جو کام بھی کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں، جو کام بھی کرتا ہوں پیچھے رہ جاتا ہوں، جو جدوجہد بھی کرتا ہوں میرا کام آگے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ گھر بنایا، نہ نکاح فرمایا،
ایک پیالہ تھا ہاتھ میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلو سے پانی پی رہا تو پیالہ بھی صدقہ کر دیا. وہ ایک اینٹ کا تکیہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بازو بچھا کے اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے تو وہ اینٹ بھی کسی کو دے دی, تیرے کام آ جائے گی. اس خلوص کے ساتھ انہوں نے دین کی تبلیغ کی. لیکن قوم نے کیا کیا؟ معاذ اللہ انہیں سزا دینے کے لیے, پھانسی لٹکانے کے لیے آ گئی. وہ تو اللہ نے کرم کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. اتنی سخت محنت کے باوجود بھی ان کی ظاہری حیات میں ساری قوم ان کی فرما بردار. پھر مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ دنیا سے کامیاب تشریف لے گئے کہ نہیں؟ جناب عیسیٰ دنیا سے وہ کیوں کامیاب گئے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں, صبح دکان وقت پہ کھولیں, گاہک تو اللہ بھیجتا ہے, رزق تو اللہ دیتا ہے, ہم جا کے محنت پوری کریں. لیکن یہ جو نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں نا, میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں, کھیلنا شرط ہے. جیتنا تو شرط ہی نہیں. مجھے بتائیے نا, حضور علیہ السلام موجود ہیں, ظاہری طور پر سارے جلوے, پر احد کے اندر بظاہر مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی تھی. ظاہری طور پر کفار جیت گئے تھے, تو کیا حوصلے ٹوٹ گئے؟ اس کے بعد کیا کہا مسلمانوں نے؟ اب ہم نہیں نکلیں گے میدانوں میں. بظاہر حدیبیہ کے موقع پر کفار سخت شرطیں منوانے میں کامیاب ہو گئے تھے, تو کیا پھر مسلمان دل چھوٹا کر جاتے؟ او ملت کے جوانوں, ہر بات میں کمزور پڑ جاتے ہو. او جی مجھے بڑی دیر ہو گئی, میرا کوئی اتنی کچی باتیں کرتے ہیں بعض اوقات کے دل کرتا ہے یار تو کیا بات کرتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. قرآن مجید کا کبھی آپ انداز دیکھیں نا سمجھانے, ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا کمزور نہ پڑنا, غم نہ کھانا, بس پکے مومن رہنا. فتح اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا, غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا کرے گا. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. جتن جتن تہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مول کوڈی پیندائی, ہارن دا مول ہیرا. دنیا میں کچھ لوگ اس طرح بھی میدان میں نکلتے ہیں جو ہارنے کے لیے نکلتے ہیں. چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجا لڑائیں. سچ بتاؤ, ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجا لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے؟ بیٹے نے بازو پکڑا ہے, پنجا ملایا, باپ گر گیا اور ساتھ پتا کہتا او ہو کنی طاقت ہے. او نہیں طاقت جناب, آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے, یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ. لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے. اس وقت یہ جو جیتا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے اپنے آپ کو ہرا کے, اور بیٹے کو کتنا خوش ہے, وہ کہتا ہو بلے بلے کنی طاقت. بیٹا دوڑ کے آیا ہے, گلے لگا, باپ گر گیا, مجھے گرا دیا, دیکھو کتنی طاقت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے, یہ ہار گیا ہے اور ہار کے, تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا. باقی مسلمان جو آگے نکل گئے, تھوڑی دیر کے لیے تو کہہ نا یار میں پچھلی صف میں ہی صحیح, پر دیکھ تو صحیح میں کتنوں کا پہرے دار ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی, اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی. اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے, لیکن وہ جاگ رہا ہے نا, آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تیرے لیے جاگ رہا ہے, میرے لیے جاگ رہا ہے. وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں. ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں. وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے, وہ عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ, لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہوتے ہیں. تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا. سب نے لیڈر نہیں بننا, کچھ نے کارکن بھی بننا ہوتا ہے. حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو 1-2 صحابہ کو کہتے تھے تم نے سب سے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟
فرمایا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا, کوئی جانور پیچھے رہ گیا, کوئی سامان پیچھے گر گیا تو ذرا اٹھاتے آنا. تو وہ ہیں سب سے پیچھے, پر کر پھر بھی کوئی ڈیوٹی رہے ہیں. چلو ہم کچھ بندے پیچھے نہ رہ جائیں. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے, تو ہارن کھیڈ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا. تو میرے بھائی یہ مراتب میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ کمزور. ایک خاص چیز آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ شاید پہلی دفعہ میں ایسا کروں گا. میرا دل کرتا ہے آج میری گزارش ہوگی, میں آپ سے طلب کروں گا, مہربانی کریں آج نہ اپنی زندگی کی پچھلی ساری کوتاہیاں یاد کریں, سستیاں یاد کریں. کہاں کہاں ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, پیچھے رہ گئے, اس کو یاد کرنا ہے آج. یہ میں نے بھی آج یاد کرنا ہے, آپ نے. اور پھر ایک اور چیز آپ سے مانگنی ہے, یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. آج آپ نے پچھلی کوتاہیاں یاد کرنی ہے, اور آج اللہ سے اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ مالک ایک زندگی میں ڈیوٹی ہم ضرور کریں گے. وہ چاہے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو نمازی بنانا ہے, یا یہ ذہن بنا لیں او پنڈ دے چنا بی بی نو طلاق ہو گئی, یا خامد فوت ہو گیا تو اس کے والد نے کہا کہ تیرا نہ پھر نکاح کرنا ہے, شادی کرنا ہے. میں کہ نہیں ابا جی ان نہیں. اب پتر پھر عمر کی میں گزرے گی. اس آخیا میں نہ ارادہ کر لیا, میں ان ساری زندگی قرآن پاک پڑھانا ہے بچیاں. اس طرح کی میں نے درجنوں بیویاں دیکھی ہیں دیہاتوں میں, ساری زندگی اب میں قرآن. کوئی انہوں نے مقصد تو بنایا. آج نہ ایک وعدہ کریے, ان بے مقصد نہیں جینا, کوئی مقصد بنانا ہے, کوئی پروگرام, کوئی تھبکی. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں مقصد بنایا, میں نے مایوس لوگوں کے حوصلے بڑھانے, دکھیوں کو کہنا ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا, کرم ہو جائے گا. کچھ ارادے نہ کر لیں, کچھ پروگرام نہ بنا لیں, کچھ خیال نہ کر لیں. آج سے کوئی مقصد حیات بنائیں, اس پہ ڈٹ جائیں. اور مقصد کون سے بنانے ہیں؟ جن کا قرآن پاک ٹھیک نہیں آج نیت کرے انشاءاللہ ٹھیک کرنا, جن کو آتا ہے آگے پڑھانا ہے انشاءاللہ. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. جو محنت نہیں کرتے, والدین پریشان ہیں, وہ آج ارادہ کریں مالک ہم ارادہ کرتے ہیں تو مدد کر, ہم محنت کریں گے انشاءاللہ. جن کے رزق میں کہیں کوئی ملاوٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں پوری دیانتداری سے نہیں لے رہا, وہ آج ارادہ کریں کہ اللہ میں ملاوٹ دور کروں گا. وہ ہم سے نہیں, اپنے آپ سے, اللہ سے, اور میں بالکل جائز لیا کروں گا. آج سے پکے ارادے, پکی نیتیں اور مضبوط پروگرام. جنہوں نے جان بوجھ کے نمازیں عبادتیں ترک کی ہیں وہ آج ارادے کریں کہ بس بھائی آج کے بعد انشاءاللہ. آپ ارادہ تو کریں, آپ پروگرام تو بنائیں, وہ تو کریم ہی بڑا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے نہ ایک گٹ, اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہے. اور فرمایا جو مالک کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. آپ ارادہ تو کریں, دیکھیں تو صحیح, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے.